الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم لوگ مل رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن اپنے سامنے رکھیے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، اللہ کی ہدایات، ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق صدق دل سے مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی بار 196 سے 203 تک سورۃ البقرہ کی آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ یہ تمام کے تمام آیات کا تعلق حج سے تھا، حج اور عمرہ دونوں سے تھا۔ اس حوالے سے تاریخ کا یہ واقعہ بھی یاد رکھیں ہم لوگ کہ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ فتح ہوا۔ سن 9 ہجری کی حج کے لیے مدینہ سے ایمان والوں کا قافلہ چلا، جس کی سربراہی جو امارت امیر تھے اس کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی سن 9 ہجری میں سورۃ البرات یعنی سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، جو بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکل جانے کے بعد، مدینہ سے نکل جانے کے بعد نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیات کے ساتھ بھیجا کہ اس کا اعلان کیا جائے حج کے موقع پر۔ اور یہ وہ آیات تھیں جس میں مشرکین کو مکے میں ان کا داخلہ، مکے میں ان کا رہنا، اس کے متعلق تھی، یعنی اب کوئی بھی حج کے لیے مشرکین مکہ نہیں آ سکتا، مشرک میں سے کوئی بھی، اور نہ مکے میں کوئی شخص ایسا رہے جو مشرک ہو۔ بہرحال جب سورۃ توبہ پہ آئیں گے تو پھر یہ باتیں وہاں طویل سے پوری طرح ہوں گی انشاءاللہ۔ بہرحال، اور اس لیے 9 ہجری کے حج میں مشرکین بھی تھے جنہوں نے حج کیا، اور نیکی کا زیادہ سے زیادہ تصور پیدا کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی سمجھ بوجھ سے چیزیں اختیار کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اس زمانے کے مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے کہ کپڑا اتار کر بغیر کپڑے کے حج کیا جائے، طواف کیا جائے تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، تو ان کو پہننا تو ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو ننگے حج کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو 9 ہجری کے حج کے بعد 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ سے، پھر اور دوسرے مومنین سب آئے، اور 10 ہجری میں جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، 10 ہجری میں حج کیا، اور اس سال حج میں کوئی بھی مشرک شامل نہیں تھا، سارے کے سارے ایمان والوں نے حج کیا، کہا جاتا تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ایمان والے تھے۔ بہرحال یہ صرف ایک پس منظر واقعہ۔ آج جو آیات ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں 2 طرح کی شخصیت کا ذکر ہے۔ ایک شخصیت جس پر 3 آیات آئی ہیں، اور دوسری شخصیت جس پر صرف 1 آیت آئی ہے۔ یہ شخصیت آپ پہچان لیں گے، بہت عام ہے۔ اس وقت بھی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت ایسے شخصیت کے لوگ موجود تھے، آج بھی ہیں، یہ رہیں گے، قیامت تک ایسا رہے گا۔ لیکن یہ شخصیت آپ پہچان لیں گے، کیسے لوگوں کی شخصیت ہو سکتی ہے، کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 204 سورۃ البقرہ، قرآن اپنے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں میں وہ بھی ہیں جن کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں جو کرتے ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کر دیتی ہیں، اور جو ان کے دل میں ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں۔
یشہد اللہ، اللہ کو اپنا گواہ بناتے ہیں، اللہ معافی قلب ہی، ان کے قلب میں، وہ الد الخصام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی برے جھگڑالو قسم کے انسان ہیں، وہ انسان بہت ہی برا ہے، بہت جھگڑالو ہے، بہت ہی سخت قسم کا۔ تینوں آیات پڑھ لوں میں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پلٹتا ہے اپنی بات کر کے تو اس کی تمام تر کوشش کیا ہوتی ہے؟ زمین پر فساد پھیلانے کی، اور کھیتیوں کو اور آبادیوں کو ختم کرنے کی۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ تو فساد پسند نہیں کرتے۔ یہ فساد ہے نا معاشرے میں، دل میں تو وہ سامنے جو بات کہہ رہا ہے وہ بات بڑی اچھی ہے، اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اس قسم کا بدخصلت انسان ہے، اور اس کی جب وہ پلٹتا ہے اپنی بات کہہ کر کے تو اس کی تمام تر بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ زمین پر فساد پھیلانے کی، کھیتیوں کو ختم کرنے کی، اور انسانی نسل کو تباہ کرنے کی۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سزا سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اخذته العزت بالاسم، تو وہ اپنی اقتدار کو، اپنی قوت کو، اپنی عزت کو گناہ کے مقابلے میں پسند کرتا ہے، اس کو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا گہوارہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مہد کہتے ہیں بچوں کو جس میں لٹایا جاتا ہے نا، گہوارہ جو ہوتا ہے بچوں کا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مہاد، وہ جب وہ گہوارہ، اس کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کیسے لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے میں؟ آپ غور کریں، ایسے لوگ کہاں ہیں، کدھر ہیں، آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے۔ جب وقت پڑتا ہے تو آتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی امیدیں دلاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا اپنی ذات کے لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ قوم کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک کیریکٹر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دوسرا کیریکٹر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حصول کے لیے وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی شفقت رکھنے والے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ بہت شفقت رکھتے ہیں۔ یہ عباد کا لفظ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، عبد کی جمع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے عبد ہیں، لیکن جب ہمارا آقا ہمیں عبد کہتا ہے تو یہ بڑے عزت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بار بار، آپ کا نام تو صرف 4 بار آیا ہے قرآن میں، لیکن عبد کا لفظ آپ کے لیے کئی بار آیا ہے۔ تو جب آقا ہمیں عبد کہتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ بے حد شفیق ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کو تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کو تسلیم کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسولوں پر اور کتابوں پر کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ، ان کی اپنی خواہشات پر کوئی نہیں رہ جاتی۔
اللہ کی ہدایات پر ان کا عمل کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس میں شامل فرمائے۔ دیکھیں، غور کریں، حج کے فوراً بعد یہ بات آ گئی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ، اور یہ اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ قرآن چونکہ تقریری ہے، تقریر کی شکل میں، وحی کی شکل میں نازل ہوتا رہا الگ الگ وقتوں میں، تو اس کے آیات میں ربط کا تلاش کرنا بے سود ہے، اپنی تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی یہاں ہمارے یہاں ہے، جس کو فراہی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، ان کی تفسیر موجود، وہ کہتے ہیں نہیں، آیات میں ربط ہے، اور پھر انہوں نے ربط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ، تو بہرحال ان آیات میں یقیناً ربط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ربط کیسے ہے۔ انہوں نے اس کے لیے انہوں نے دلائل دیے ہیں اپنے تفسیر میں، موقع ہو تو دیکھیے گا کبھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت، یہ دونوں کردار ذہن میں رکھیں، ایک بدترین کردار ہے اور ایک بہترین کردار ہے۔ بدترین کردار کا ٹھکانہ ظاہر ہے جہنم، اور بہترین ٹھکانے کا کردار کا ٹھکانہ بے شک جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین کردار والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، بات ایک ہی ہے۔ اس کے لفظی معنی بہرحال سلامتی میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ سلامتی ہماری کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، غیر اللہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے میں ہے، انہی باتوں میں جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا۔ یہی لوگ اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ تو سلامتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر ہم کوئی شخص پورا کا پورا اسلام میں سلامتی میں داخل نہیں ہوتا، کچھ باتیں وہ سلامتی کے لیتا ہے اور کچھ باتیں وہ سلامتی کی، اللہ کی ناراضگی کا پر چلتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے۔ اور کچھ باتیں جو دور کی بات ہیں، ہم لوگوں نے پیچھے آیت نمبر غالباً 86 ہے، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کی کچھ چیزوں پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے یہ کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور آخرت کے دن اسے شدید عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک بات پھر یہاں پر، یہ بہت ساری نافرمانی کی بات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی ایسی حالت میں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک نافرمانی بھی اگر کی جا رہی ہے نا، اور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ مصیبت ہے۔ اس کی بھی آیت پڑھ چکے ہیں، بلا من کسب سیئۃ اور احاطت بہ خطیئتہ، جس نے ایک گناہ بھی کیا، اس گناہ نے اس کی زندگی کو گھیر لیا، یعنی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہے وہ؟ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، خالدون فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بیک گراؤنڈ میں ذرا چلے جائیں، ہم لوگوں نے پڑھا ہے آدم اور شیطان کا واقعہ، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، آیت نمبر 30 سے 39 کے درمیان سورۃ البقرہ۔ کیا غلطی تھی شیطان کی؟ ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا؟ کون سی خطا کی تھی؟ اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔
اور نہ صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ سجدہ نہ کرنے پر وہ عذر پیش کرتا ہے اور اپنی اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ صحیح کیا ہے نا. نتیجے میں وہ لعنتی ہوا، وہ رجیم ہوا، دھتکارا گیا، نکالا گیا، راندہ درگاہ ہوا. ایک غلطی. اور پھر آدم علیہ السلام سے بھی کیا غلطی ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے، ان سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی تھی، ایک ہی خطا ان سے کا ارتکاب کیا انہوں نے. اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ گئے، اور اس کے نتیجے میں انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور انہوں نے توبہ کیا، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی چاہی، اللہ نے معاف فرما دیا. یہ ہے. اس لیے ایک گناہ کو بھی، ایک نافرمانی کو بھی، ایک ہدایت کو بھی رد کرنا، یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. اگر ابلیس مصیبت میں پڑ سکتا ہے اس طرح سے، ایک غلطی کرنے کے بعد اس پر جمے رہنا، اس پر اڑے رہنا، اس پر دلائل پیش کرنا. یہ پڑھیں گے قرآن میں یہ واقعہ 7 یا 8 مقامات پر آیا ہے. ہم لوگ جب آئیں گے سورۃ الاعراف میں تو آپ دیکھیں گے وہاں ذرا زیادہ تفصیل سے اس واقعے کا ذکر ہے. یہ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانا چاہتا ہے، واقعتاً وہ کسی بھی اللہ کی کوئی نافرمانی میں کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے وہ فوراً اللہ سے آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اپنے خطا کے لیے معافی مانگے گا. یہ ہے وہ طریقہ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کسی ایک ہدایت کو بھی مت چھوڑو، ہے نا. سلامتی اسی میں ہے. اور ایسا نہ کرنا در حقیقت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. وہ جو کھلا کھلا تمہارا دشمن ہے، ظاہر ہے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے انسان کے لیے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو اگر تم ڈگمگا گئے، زللتم یہ لفظ زلزلہ ہم لوگ بولتے ہیں. ان زللتم، اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد جب تمہارے پاس دلیل آ گئی، واضح نشانی آ گئی، اللہ کی آیات آ گئی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، مکمل اقتدار رکھنے والے ہیں، غالب ہیں، غلبہ رکھنے والے ہیں، اور حکیم ہیں. حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکمت سے بھرپور، وزڈم. اللہ کا وزڈم لامتناہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کب اس کی پکڑ کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور وہ صحیح وقت پہ پکڑ کریں گے، اور اللہ غلبہ بھی رکھتے ہیں. تو اگر یہ کام تم سے ہوا کہ تم نے یہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے بجائے تم اس کام میں ڈگمگا گئے، تو جب کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی، تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ مکمل غلبہ رکھتے ہیں اور حکیم ہے. اللہ کا فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلل من الغمام، کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور تمہارا فیصلہ کر دیں، معاملے کا فیصلہ کر دیں. کیا تم اس بات کے منتظر ہو، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے. یہ آیت نمبر 210 تھی، اب آیت نمبر 211 پہ آئے. یہاں پر سے پتہ لگا یہ کہ اللہ کی ایک بھی نافرمانی سے بے پرواہی برتنا ایک ایمان والے کا شیوا نہیں ہے. وہ اللہ کی سزا سے خائف رکھتا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی ہی نشانیوں میں سے، کھلی نشانیوں میں سے ہم نے انہیں دی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد جب تک آپ پہنچ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. لفظ نعمت، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے، یاد رکھیں.
اس لیے میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے میں عام طور سے اس کو اللہ کی ہدایت کے لیے کہتا ہوں. یہاں پر بھی دیکھیں اشارہ بالکل اللہ کی ہدایت کی طرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی ہم نے نشانیاں بنی اسرائیل، پوچھے بنی اسرائیل، سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت، کتنی ہم نے انہیں دی آیات کھلی کھلی، کم آتیناہم من آیات ہی آیات بینات، کتنی ہی نشانیاں ہم نے انہیں دیں کھلی کھلی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ، اور جو تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد، ما جاءتہ، جو اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب. بدلنا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی طرف سے منہ موڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرنا، یہ ہے بدلنا، یہ تبدیل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اللہ کی تو ہدایت یہ ہے نا، غصہ نہ کرنے کی اللہ کی ہدایت ہے، غصہ نہ کیا جائے، ہے نا. آتا ہے غصہ تو غصہ پی جائے ہاں، اور ہم اس کے بدلے یہ کرتے ہیں کہ گالاں گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کے برابر زیادتی کرو. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کرتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی آیات کو بدل رہے ہیں. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے الحمدللہ. یہ سیفٹی والو ہے توبہ، ایمان والے کے لیے سیفٹی والو ہے. جیسے بوائلرز میں ہوتے ہیں سیفٹی والوز، ویسے یہ سیفٹی والو ہے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. جہنم اللہ کا عقوبت خانہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، مجھے بھی آپ سب کو. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر دی گئی ہے. کفر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت کر دی گئی ہے. لوگ حرام لیتے ہیں، معلوم ہے، رشوت لیتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ اللہ نے اس سے منع فرمایا، لیکن کیوں؟ وہ جو نوٹ آ رہا ہے 1000 2000 10,000 کا، وہ ہے دنیا کی زندگی کے لیے ظاہر ہے چمک ہے ہماری. اس کے نتیجے میں ہم سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، رشوت لے بیٹھتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفر کرنے والے، اللہ کی ہدایت سے انکار کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت کر دیا گیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والوں میں سے، ان لوگوں کا جو ایمان لائے ان میں سے لوگوں کا. کیا تم بالکل بدھو ہو یار؟ آ رہے ہیں مفت میں پیسے اور آپ چپ بنے ہوئے ہیں بڑے پارسا، آپ پیسے نہیں لیتے، آپ کیا، اس میں کیا نقصان ہے؟ اس طرح کی باتیں مذاق اڑایا جاتا ہے ایمان. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کی نگاہ یہاں سے ہٹ کے اوپر قیامت کے دن ہے جو آنے والا ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا، یہ لوگ، ایسے لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے قیامت کے دن. بہرحال یعنی ان کی نظریں، ان کی نگاہ قیامت کے دن پر ہے، اللہ کے عذاب پر ہے، اللہ کی سزا پہ ہے. وہ اپنے آپ کو ایسا کوئی کام کر کے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا شکار نہیں بنانا چاہتے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب. اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بڑے مال و دولت سے کھیل رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. اکثر ایسے لوگوں کی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزر رہی ہوتی ہے اکثر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو رزق ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں، ہے نا. ایک ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا رزق، ایک وہ ہے جو حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا رزق، جو جہنم کا ایندھن بننا ہے. حرام سے پلا ہوا گوشت، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ تھے ایک امت. کیا مطلب؟ ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ رکھنے والے.
امتوں واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانذرین، تو اللہ نے اٹھایا نبیوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یہ جو سب ایک امت تھے، بڑے معنی خیز یہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو آدم علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر کے آیا، اس کے بعد نو انسانی ایک ہی امت تھی، ان کی اولاد میں سے ایک ہی امت تھی، ایک ہی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا کہ لوگوں نے اپنی سوچ پر، اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ خواہشات پر عمل کرتے کرتے یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت دور لے کے چلی آتی ہے شرک میں۔ یہی وہ چیز ہے، خواہشات پر عمل کرتے کرتے ان خواہشات سے پھر انسان فائدہ اٹھانے کے چکر میں پھر وہ لوگوں نے بت اور دوسری ایسی چیزیں پھر ایجاد کی۔ یہ جتنے بھی مشرکوں کا ٹھکانہ ہے جہاں بھی، یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ درگاہ پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ پیسے کون لیتا ہے؟ کن کی جیب میں جاتے ہیں؟ جو پیسے لوگ دیتے ہیں، پیر صاحب کو جو پیسے دیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ پیر صاحب کی جیب میں۔ اس طرح یہ پھر شرک کا پھر پورا ایک نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ ایک امت میں تھے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر شرک پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ اگر نہیں پھیلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کی بعثت نہیں فرماتے۔ مبشرین، بشارت دینے والا، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے پر خوشخبری دینے والا، اور اللہ کی ناراضگی سے خبردار کرنے والا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، بالحق، سچائی کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف یہی تھا، ایک طرف اللہ کی عبادت، دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت، یہی اختلاف تھا، تاکہ اس معاملے میں وہ فیصلہ کر سکے کتاب۔ فی مختلف وہ مختلف فیہ، تو انہوں نے کتاب میں ہی اختلاف شروع کر دیا۔ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، الا الذین، کتاب میں ہی، وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہم نے ایک کتاب دی گئی اس کے بعد جب ان کے پاس بینات، واضح دلائل آ گئے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، اس ضد میں، تکبر میں انہوں نے اختلاف کیا کتاب پر ہی۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس بات میں جس میں، جو ایمان لائے اس بات میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، من الحق، بے اذن نہیں، سچائی کی طرف اپنے حکم سے، اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اسے جو صراط مستقیم کی جو چاہتا ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی وہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ نے جب معاشرہ بگڑا، لوگ ایک طرف، سارے لوگ جو تھے وہ، ان کی بڑی تعداد، کثیر تعداد شرک کی طرف جب راغب ہوئی، نوح علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہی ہے نا، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام، پورا کا پورا معاشرہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجی ہم ان کی طرف، تاکہ وہ انہیں خبردار کریں، انہیں بشارت دیں، خوشخبری سنائیں۔ لوگ جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ وہ کتاب کر دیں، لیکن کیا وہ اس کتاب میں ہی انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، اس کتاب پر ہی شوشے اٹھانے شروع کر دیے، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کتاب پر، جنہوں نے رسولوں پر ایمان لایا، جنہوں نے وہ کچھ کیا جو کتاب کہہ رہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اسے جو چاہتا ہے۔
اسے ہی صراط مستقیم کی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے انسان کو، انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے اس پر چلنا چاہتے ہیں، یا اللہ کی نافرمانی قبول پر ہی ہم اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کسی پر بھی زبردستی نہیں کی ہے۔ آگے آئے گی آیت، اسی صورت میں آئے گی، ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو اپنے اختیار سے فیصلہ کرو، تاکہ تم بعد میں جنت یا جہنم میں پہنچو گے تو تمہارے اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے کسی کو زبردستی جہنم میں داخل کر دیا یا کسی کو جنت میں داخل کر دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تم خود جو کرو گے اس کے تمام شواہد اللہ تعالیٰ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ 2 فرشتے کہا جاتا ہے، لکھ رہے ہیں نا، تمام اعمال لکھ رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی ایسا منہ سے نہیں نکلتا جو یہ نہیں لکھ لیتے، ہے نا۔ پھر آج تو زمانہ ہے ویڈیو اور آڈیو کا، ان سب کا ویڈیو بھی بن رہا ہے۔ یہ دیوار اور یہ تمام چیزیں سب شاہد ہوں گی اس وقت جو کچھ ہم نے کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس اختیار کو نہیں لیتے جب تک کہ اس کی سانس میں سانس ہے، جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آتا۔ موت کا وقت آتا ہے پھر یہ اختیار اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنا اپنا کام ہے۔ اور لیکن ضد لوگوں میں ایسا ہی آج قرآن کریم کے ساتھ بھی ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی کتنے ہی اختلافات ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک آیت اور پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی نہیں آیا وہ کچھ جو تم سے پہلے والوں پر آیا تھا۔ مستہم البأساء، وہ انہیں چھوا، ان پر آئی مصیبتیں، بیماریاں، والضراء، جسمانی تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان لوگوں نے، متی نصر اللہ، کہاں ہے، کب ہے اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں بتانا مقصد ہے کہ جنت کا حصول آسان نہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان ہلا مارا جاتا ہے، یہ ہیں امتحانات جن سے انسان گزرتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ لیکن جو لوگ ان رکاوٹوں سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کامیابی ان کے لیے ہے۔ جس کو ہم امتحان کہتے ہیں دنیا کا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک اپنے ارادے میں، جنت کے حصول میں تم کہاں تک صادق ہو۔ اسے پتہ لگ جاتا ہے وہ کہاں تک صادق ہے۔ اگر وہ صادق ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے معاملات، ایسی رکاوٹیں، ایسی جو پریشانیاں جو بھی آئیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، مالی ہوں، ذہنی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس پر قائم رہیں، اور اللہ کی کامیابی، اللہ کی مدد پھر ہمارے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔